بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 21۔ ہم پیج نمبر 315 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حفناوی قول خدا کو رد کرتا ہے۔ حفناوی ہے فے نون الف واو چھوٹی، حفناوی قول خدا کو رد کرتا ہے۔ لکھا ہے حفناوی نے تاریخ کے معتبر اور قابل عمل ہونے کے لیے دو شرائط بتائی ہیں۔ پہلی یہ کہ لکھنے والا غیر جانبدار ہو، اور دوسری یہ کہ وہ شیعہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرو نہ ہو، کیونکہ ان سے محبت رکھنا بدعت ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے رسول کہہ دو میں تبلیغ رسالت کا تم سے سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ شورى آیت نمبر 23، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا واجب ہے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ آیت تمام قریش کے لیے نازل ہوئی تھی، اور قریش میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ دار ابو سفیان تھا۔ پھر لکھا ہے حفناوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی و فاطمہ و حسین علیہ السلام کے مقابلے میں ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ نزدیکی رشتہ دار تھا۔ اب لکھا ہے آگے کہ کیا حفناوی کے لیے واقعی اپنے قلم اور زبان پر قابو رکھنا ممکن نہیں؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 316 پر، اور یہاں مزید سوالات ہیں کہ کیا اس کی کوئی مالی اغراض نہیں؟ کیا اسے استعمار کی خوشنودی مطلوب نہیں؟ ہاں، استعمار حکم دے اور حفناوی لکھے، وہ جھوٹ بولے، جرم کرے اور جو چاہے چھاپ دے۔ پھر اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ جھوٹا کون، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ قارئین کرام اس منطق پر ہنسیں گے، لیکن جب حفناوی کی منطق یہی ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ذرا غور فرمائیے کہ حفناوی کیا کہتا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ 9 اور 16 پر کہتا ہے کہ شیعہ جھوٹے ہیں، اور جو شخص شیعوں کی جانب مائل ہو وہ بھی جھوٹا ہے، بلکہ ہر وہ سنی جھوٹا ہے اور غیر معتبر ہے جس کی باتیں شیعوں کی باتوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ حفناوی کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مسعودی بدعتی اور دھوکہ باز شخص تھا، کیونکہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں سے تھا۔ اس کے برعکس یزید بن معاویہ زاہد و عابد شخص تھا، اور مروان بن حکم اور عبد الملک کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔ پھر لکھا ہے مقریزی النزاع والتخاصم کے صفحہ نمبر 17 پر لکھتا ہے کہ عبد الملک نے برسر ممبر کہا کہ میں ڈرپوک، بے پرواہ اور مطرود خلیفہ نہیں ہوں۔ مطرود لکھا ہے، یہ خلیفہ نہیں ہوں۔ اب یہ جو جملہ تھا انورٹڈ کاما میں تھا کہ میں ڈرپوک، بے پرواہ اور مطرود خلیفہ نہیں ہوں۔ ڈرپوک سے اس کی مراد عثمان رضی اللہ، بے پرواہ سے معاویہ اور مطرود سے یزید ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر حفناوی کے بقول ہمیں مروان کے فیصلے مان لینے چاہیے تو عبد الملک کے فیصلے پر بھی عمل کرنا چاہیے، جس کی نظر میں مذکورہ تینوں افراد ملعون تھے، لیکن حفناوی ان سب سے محبت کرتا ہے جو لعنت بھیجتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور جس پر لعنت کی جاتی ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تاہم حفناوی کے عقیدے کے مطابق ابن قنیبہ، ابو الفرج اصفہانی اور جاہز جیم الف ہیزوئے جاہز ابن عبد ربا اور ان جیسے دوسروں نے اپنی کتابیں تاریخ کی خاطر نہیں بلکہ دھوکہ دینے اور واقعات کو گڈمٹ کرنے کی غرض سے لکھی ہیں، اور چونکہ بروکلمان نے واقدی اور تبری کی کتابوں کی توثیق نہیں کی، اس لیے وہ معتبر نہیں ہیں۔ ہم آگئے ہیں صفحہ 317 پر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ابو سفیان شیخ الاموبین کے چند مندرجات کے مطابق، اب یہ نام پڑھتے ہیں مجھے دقت اس لیے ہوئی کہ یہاں پہ انک پھیلی ہوئی ہے، اس کے مطابق یزید جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، کعبے کو جلایا، مدینے کو اپنی فوج کے لیے مباح قرار دیا، اور جو شراب پیتا تھا، تارک الصلاۃ تھا، اور جس نے عبداللہ بن حنظلہ کے بقول اپنی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ مکالہ کیا تھا، زاہد تھا، تو ضروری ہے کہ معاذ اللہ
تمام خاصان خدا فاسق و فاجر ہوں اور فسق و کفر شیعوں تک محدود نہ ہو۔ جھوٹا وہ ہے جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہے اور کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نظر میں 3 افراد معتبر ہیں، یعنی جبرائیل، میں اور معاویہ۔ یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما ہو گیا کلوز۔ پھر لکھا ہے جھوٹا وہ ہے جو کہے کہ انورٹڈ کاما جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ معاویہ کو سلام پہنچا دیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کی ماں ہند پر نزول رحمت کی دعا کی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے جھوٹا وہ ہے جو رہبران حق اور معتبر راویان حدیث اور مورخین کو جھوٹا کہے۔ جھوٹا وہ ہے جو زیاد بن سمیہ کے ابو سفیان کے ساتھ رشتے کی تصدیق کرے۔ جھوٹا وہ ہے جو کہے انورٹڈ کاما کہ امام علی علیہ السلام نے کسی کافر کو قتل نہیں کیا، اور اگر معاویہ نہ ہوتا تو اسلام مٹ گیا ہوتا اور عرب اپنی جہالت کی جانب لوٹ گئے ہوتے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جھوٹا وہ ہے جو کہے انورٹڈ کاما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے شر سے بچنے کے لیے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جھوٹا وہ ہے جو کہے انورٹڈ کاما آئے مودت کا تعلق ابو سفیان سے ہے کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ بہرحال یہ پہلا موقع نہیں کہ ہم نے ایسی جھوٹی اور شرنگیز باتیں سنی ہیں۔ بعض بھاڑو لکھتے ہیں، اب یہاں بھاڑو کا لفظ ہی ہے، یہ لکھنے والوں، استعاری ایجنٹوں اور وہابیوں نے اپنی ناپاک فطرت اور اسلام دشمنی کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو فائدہ پہنچایا اور ہمیں ایسے جھوٹ سننے کا عادی بنا دیا ہے، لیکن یہ جھوٹ شیعوں کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پیج 318 پر ہم آ گئے ہیں۔ البتہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جھوٹی باتیں کھلم کھلا خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی جا رہی ہیں اور قرآن و حدیث میں تحریف ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جامع الازہر کیوں خاموش ہے، اور یہاں پہ بھی ایک بڑا سا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ جامع الازہر کے اساتذہ اور دوسرے مسلمانوں کی خاموشی کی وجہ سے جبہان محب الدین خطیب اور میگزین العمدن الاسلامی کو حوصلہ ملا ہے کہ وہ شیعوں پر الزام تراشی کریں اور ان کی دل آزاری کریں۔ یہ بڑا اہم اور سنگین معاملہ ہے۔ جامع الازہر کے اساتذہ کی خاموشی کی وجہ سے جھوٹی اور شرنگیز باتیں اللہ، قرآن، رسول، اہل بیت علیہ السلام، اسلام اور اس کے حامیوں سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ شیخ شتوت اور شیخ مدنی جیسے بلند پایہ علماء نے اتحاد بین المسلمین کے لیے جو کوششیں کی ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے ہم پوچھتے ہیں کہ ہزاروں افراد کی خاموش رہنے کے مقابلے میں 2-3 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ اب ساتھ ہی ہیڈنگ ہے اگلی کہ کیا ہم بھی خاموش رہیں گے، اور یہاں پہ پھر سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے ہم شیعوں پر یہ رقیق حملے ہوتے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط انداز فکر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل جائے گا، تاہم جوں وقت گزرتا جاتا ہے ان قلبی حملوں کا دائرہ پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر ہم برادران اہل سنت میں اعتماد کھو دیں تو کیا ہم قابل ملامت ٹھہریں گے؟ سوالیہ نشان ہے۔ اور اگر کسی استعماری ایجنٹ کے مقابل ہم اپنا دفاع کریں تو کیا ہم قابل ملامت ٹھہریں گے؟ کیا یہ شرم اور دکھ کی بات نہیں کہ ہم جو ایک دین کے ماننے والے ہیں ایک دوسرے پر حملے کریں اور سب کے سب استعمار کے ہتھے چڑھ جائیں اور اپنے غصب شدہ حقوق اور اقتصادی و معاشرتی مشکلات کی طرف توجہ نہ دیں؟ ہم پیج صفحہ نمبر 319 پہ آ گئے ہیں۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ مسلمان ہاتھ کھول کر اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے پر جھگڑ رہے ہیں جبکہ دشمن ان کے ہاتھ ہی کاٹ دینے کی فکر میں ہے، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے ہم کسی مذہب یا قوم پر حملہ نہیں کرتے اور کسی فرد پر نکتہ چینی بھی نہیں کرتے، تاہم ان حالات میں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہم پر حملہ کرے، کیونکہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہمیں اپنی گھات میں پائے گا۔ ہم اس باب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے ساتھ ختم کر رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما اے علی، تمہارا دوست صرف مومن ہوگا اور تمہارا دشمن صرف منافق ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں نفاق علی علیہ السلام سے دشمنی کا سبب اور ایمان علی علیہ السلام سے دوستی کا موجب ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ نفاق اور ایمان ایک جگہ جمع ہو جائیں سوائے اس کے کہ منافق مومن بن جائے یا مومن منافق ہو جائے۔ اب یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ساتھ ساتھ ہمیں حوالہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ یہ حوالہ علامہ ہلی کی کتاب نہج الحق کے جواب میں فضل بن روز بہان نے جو کتاب
لکھی تھی اس میں ترمیم ہے کہ انورٹڈ کاما کی بلا شبہ یہ حدیث درست ہے، یہ ترمیم لکھی گئی ہے، اور یہ جو جملہ ہے بلا شبہ یہ حدیث درست ہے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ اب ہم واپس اسی صفحے کی جانب کے جہاں سے حاشیے میں گئے تھے، لکھا ہے کہ ہم شیعہ اللہ کو، اس کے رسول کو اور کردار حق کو حق کی خاطر کبھی ترک نہیں کریں گے۔ ہمارا عقیدہ کسی دور میں تبدیل نہیں ہوا، اسی لیے استعماری ایجنٹوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے جب وہ فرماتا ہے وہ ہرگز تمہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ وہ ہرگز تمہیں معمولی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت ان سے چمٹ رہی ہوگی، بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ اور یہ ہم نے مکمل کر کے اب ہم صفحہ نمبر 320 پہ آ گئے ہیں۔ پچھلا چیپٹر مکمل ہوا ہے اور اب نئی ہیڈنگ ہے عید غدیر۔ جب لوگ امام علی علیہ السلام کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں تو آپ کی عظمت کی وجہ سے ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور دانشوروں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ آپ کی عظمت کی بنیاد دولت اور منصب پر نہیں بلکہ علم اور عدل پر ہے۔ آپ کی یہ عظمت حسب نسب پر نہیں بلکہ اخلاص اور جہاد فی سبیل اللہ پر ہے۔ آپ کی عظمت کی منطق ہدایت اور نور ہے، اور اس عظمت کا ہتھیار فساد، شرارت اور منافقت کے خلاف جہاد ہے۔ اسی عظمت نے اسلام کے جھنڈے گاڑے ہیں اور اسلام کے بارے میں مصائب اور شکوک کا خاتمہ کیا ہے۔ اسی عظمت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانیوں اور مشکلوں کا خاتمہ کیا ہے۔ اسی عظمت کو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اور ہر ملت و مذہب کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اگر ایک شخص اپنی ہمت مجتمع کرے اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہنا چاہے تو اسے ان کے متعلق کیا کہنا چاہیے؟ اسے ان کی کون سی عظمت بیان کرنی چاہیے؟ کیونکہ علی علیہ السلام مرد لامتناہی ہیں۔ اگر ایک شخص امام علی علیہ السلام کے بارے میں ایک زاویے سے کچھ کہے تو وہ اپنے آپ کو سخت مشکل میں پاتا ہے، کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو ایسے پل پر چلتا ہے کہ جو بال سے باریک اور تلوار سے بھی تیز ہے۔ نظام کہتا ہے، نظام نام ہے اور اس کے اوپر شاعر کا نشان بنا ہوا ہے اور یا لکھاری کا، اور یہاں پہ پیش ہم 321 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کسی نظام کہتا ہے کہ کسی سخنور کے لیے امام علی علیہ السلام کے صفات بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو مبالغہ کرتا ہے، اور اگر ان صفات کو بیان کرنے میں ناکام رہتا ہے تو جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اور درمیانی راستہ اختیار کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس راستے پر چلنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان سے اس نے لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے سے باز نہیں رکھا۔ اس کے برعکس یہی چیزیں ان کے امام علی علیہ السلام پر ایمان لانے کا موجب بنی ہیں اور وہ انہیں ایک عظیم دینی اور سیاسی مدبر سمجھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی سیاست بیان کرتے ہوئے جو دقت پیش آتی ہے، شیبی نے اس کا خلاصہ ایک جملے میں پیش کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے انورٹڈ کاما، اگر ہم علی علیہ السلام سے دوستی کریں تو فقیر ہو جاتے ہیں، اور اگر ان سے دشمنی کریں تو کافر ہو جاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ فقیری سے اس کی مراد شیعان علی کے خلاف جابر سلاطین کا سلوک ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے وقت جو دقتیں پیش آتی ہیں وہ امام علی علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت جلد دو قسم کے لوگ میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو دوستی میں غلو کرتا ہے اور یہ دوستی اسے حق سے دور لے جاتی ہے، اور ایک وہ جو دشمنی میں افراط کرتا ہے اور یہ دشمنی اسے حق سے دور رکھنے کا موجب بن جاتی ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے بارے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اس تمہید سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی عظمت عام عظمت کی طرح نہیں ہے، کیونکہ عام عظمت میں افراط و تفرید کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ امام علی علیہ السلام کی عظمت عام عظمت سے بلند ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس طرح بنی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اسی طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ابن عربی کے انسان کامل کا نمونہ، انسان کامل جو ہے انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، کیا کا نمونہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی ہی ہے، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے نظام کے کلام میں اسی وقت کی طرف اشارہ ہے۔
آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس بات کے پیش نظر کہ امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہم کہیں افراط و تفرید کے خطرناک راستے پر نہ چل پڑیں، ہم آپ کی عظمت کے بارے میں بحث خود آپ کے فرمودات کی روشنی میں جاری رکھتے ہیں جو آپ کے فضائل کو پرکھنے کا حقیقی معیار ہیں۔ اس طرح ہم آپ کے علم کی گہرائی کا اندازہ بھی لگا سکیں گے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اپنا شہر، لکھا ہے امام علی علیہ السلام حدود شہر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کوئی شہر تمہارے لیے اپنے شہر سے زیادہ اچھا نہیں ہے، بہترین شہر وہ ہے جس میں تم زندگی گزارتے ہو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ یعنی دنیا کے تمام شہر تمہارا وطن ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے وطن کی شان بڑھاؤ اور اس میں عدل قائم کرو۔ بہترین شہر وہ نہیں کہ جس میں تم پیدا ہوئے ہو یا جس میں تمہارے ماں باپ اور رشتہ دار رہتے ہیں، بلکہ بہترین شہر وہ ہے جس میں تمہیں روزی، تحفظ، آزادی اور عزت میسر ہو۔ اس قول کی تصدیق ان مہاجرین کے حالات سے ہوتی ہے جن کی نئی جائے سکونت پر روزی کی ضمانت موجود ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرابت داری، امام علی علیہ السلام قرابت داروں کے بارے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما آدمی اس کے قریب ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی تعلق اور رشتہ داری کا انحصار صرف خون پر نہیں ہے، کیونکہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس کے برعکس سچی قرابت داری ہمدردی، وفاداری، دوستی، اخلاص، رحم اور راست گوئی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو دھوکہ دیتا ہے یا آپ سے بے پرواہ ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ سے دور ہے، اور اگر کوئی شخص آپ سے دور رہتا ہے لیکن آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ کے مفادات کا خیال رکھتا ہے، تو وہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کے زیادہ قریب ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ان الفاظ سے بھی امام علی علیہ السلام کی یہی مراد ہے، انورٹڈ کاما کے ایسے قرابت دار بھی ہیں جو غیروں سے زیادہ دور ہیں اور ایسے غیر بھی ہیں جو قریبی عزیزوں سے زیادہ قریب ہیں، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے اچھے اخلاق، امام علی علیہ السلام اچھے اخلاق کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اچھے اخلاق ناجائز چیزوں سے بچنا اور جائز چیزیں طلب کرنا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام نے ایک فرد کے اخلاق کو اس کی معاشرتی اقدار اور عام ضابطے سے منسلک کر دیا ہے اور افراد کی قیمت کا اندازہ ان کی معاشرتی قیمت سے لگایا ہے، کیونکہ جب تک ایک فرد معاشرے پر انحصار کرتا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی انفرادی شخصیت کو مد نظر رکھیں اور اس کی معاشرتی شخصیت کو نظر انداز کر دیں۔ اگر کوئی شخص مہمان سے اچھی طرح پیش آئے تو اسے منکسر المزاج کہنا، یا اگر کوئی شخص گاہے بگاہے سچ بولے تو اسے راست گو کہنا، یا اگر کوئی شخص قرضہ ادا کر دے تو اسے بر وقت قرضے لوٹانے والا کہنا ایک غلط رائے ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ ایک فرد کے متعلق رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے معاشرے کے متعلق افعال کا جائزہ لیں۔ پیج 324 پہ ہم آ گئے ہیں۔ افعال کا جائزہ لیں۔ اگر اس نے کسی شخص کو نقصان پہنچایا ہے اور بظاہر خوش ہے اور اس شخص سے اخلاص کا دم بھرتا ہے تو اسے انسان نہیں کہنا چاہیے، اور اگر وہ کسی کو نقصان پہنچائے اور ہم کہیں کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے تو ہم اپنے ساتھ انسانیت، عقل، ایمان اور اخلاق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے معاشرتی دستاویز، مالک اشتر کے نام طرز جہاں بانی کے عنوان سے اپنے خط میں امام علی علیہ السلام نے انہیں جو ہدایات دی تھیں وہ ان حکومتوں کے لیے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کی خواہش مند ہیں، دستور العمل بننے کے قابل ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا انورٹڈ کاما کے اراضی کو ترقی دو اور تاجروں، مزدوروں اور صنعت کاروں کا خیال رکھو، کیونکہ یہ لوگ عوام کی منفعت اور اچھی گزر اوقات کا ذریعہ ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام کی جانب سے دی گئی ہدایات کو آج کل ترقیاتی منصوبے کہا جاتا ہے۔ مختلف حکومتیں 5 سالہ، 7 سالہ اور 10 سالہ منصوبے بناتی ہیں تاکہ زمینیں لوگوں کو قسطوں پر دے کر ان سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں اور ہر شخص کو قوت خرید مہیا کی جا سکے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے واقعہ غدیر۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد ہم مختصراً واقعہ غدیر اور امام علی علیہ السلام کے بصراحت خلافت کے لیے نامزد کیے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہ امام علی علیہ السلام کو بصراحت نامزد کیا ہو یا نہ کیا ہو، خلافت ان کا قدرتی حق تھا،
کیونکہ لوگوں کو حق سے پہچانا جاتا ہے، حق کو لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ امام علی علیہ السلام کے فضائل سے واقف تھے، ان کے یہی فضائل تھے جن کی بنا پر عید غدیر وجود میں آئی۔ اگر ان میں یہ فضائل نہ ہوتے تو لوگوں نے غدیر اور اس کا عید کا نام بھی نہ سنا ہوتا۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 325 پر۔ کون سا دن اس تہوار سے بہتر ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے مسلمانوں پر اپنی عنایات تکمیل کر دی۔ کون سا دن اس سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جس کے متعلق اللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ آیت جو دین کے اکمال اور نعمتوں کے اتمام کے بارے میں ہے، غدیر کے دن نازل ہوئی تھی۔ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذی الحجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور امام علی علیہ السلام کا بازو پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ الہی اس سے محبت رکھ جو علی علیہ السلام سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی علیہ السلام کو دشمن رکھے۔ جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کر، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اسے ناپسند کر۔ جو علی علیہ السلام کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو علی علیہ السلام کو چھوڑ دے تو بھی اس کو چھوڑ دے، اور حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑے۔ اے لوگوں، یہ باتیں ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس سے بیشتر کہ لوگ منتشر ہوں، جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور پھر یہ آیت لے کر آئے کہ ترجمہ پڑھتے ہیں ہم، کہ جو کہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا آج کے دن وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، بس ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، ہم نے ترجمہ پڑھ لیا اور صفحہ نمبر 326 پہ آ گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، عظیم ہے وہ پروردگار جس نے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمتیں تمام کیں اور میری رسالت پر مطمئن ہوا اور میرے بعد علی علیہ السلام کی ولایت سے خوش ہوا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما چکے تو صحابہ نے گروہ در گروہ امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے مبارکباد دی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تھے۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ بخن بخن لکا یا علی، کہ اے علی مبارک ہو، اب آپ ہمارے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے ہیں۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں کاملیت سے دین اسلام کی کاملیت مراد ہے، کیونکہ عبادت، انفرادی زندگی، جرائم کی سزا، ناقابل تنسیخ معاہدوں اور جائز اور ناجائز چیزوں وغیرہ کے بارے میں تمام قوانین نافذ ہو چکے تھے اور مزید کوئی قانون وضع کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اب یہاں پہ 2 نمبر بار دیا ہوا ہے۔ پہلا نمبر ہے احکام سے متعلقہ دوسری آیات، مثلا وراثت اور سود سے متعلقہ آیات عید غدیر کے بعد نازل ہوئیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ آخری آیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سود کے بارے میں تھی۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ایک مذہب اور ایک سیاسی ریاست کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب قانون وضع کرنے اور قانون نافذ کرنے کا اختیار محفوظ ہو۔ اگر قانون وضع کرنے کی طاقت ہو لیکن نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی طاقت غیر مؤثر ہوتی ہے۔ ہم پیج 327 پہ آ گئے۔ لکھا ہے زیر بحث صورت میں قانون نافذ کرنے کا اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ کفار کا خیال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قانون نافذ کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اسلام بھی ختم ہو جائے گا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنی جگہ نامزد کر دیا تاکہ آپ کے بعد اسلام محفوظ رہے، اور امام علی علیہ السلام لوگوں کی بہتری کے لیے انتظام چلائیں اور ان کی رہنمائی فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو لوگوں سے متعارف بھی کرا دیا۔ اس سے آپ کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جہاں ذوالفقار مومنین کے لیے رحمت ہے وہاں بدکاروں کے لیے زحمت بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو خلافت کے لیے نامزد کر کے کفار کی اسلام کو شکست دینے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، اور قانون وضع کرنے کا اختیار دینے کے بعد قانون نافذ کرنے کا اختیار دے کر لوگوں کے دلوں سے یہ خیال نکال دیا کہ اسلام کمزور ہے یا اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ لفظوں کو عملی جامہ پہنانے اور اختیار ایک
عادل اور عقلمند حکمران کو منتقل کرنے سے اسلام کی کمزوری اور معدومیت کی تمام امیدیں نقش برآب ہو گئیں۔ اب لکھا ہے کہ سنی اور شیعہ محدثین نے تسلیم کر لیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں حدیث غدیر صحیح ہے، کیونکہ یہ حدیث 110 صحابہ اور 84 تابعین نے نقل کی ہے۔ وہ لوگ جو اس حدیث کی روایت کے بارے میں کوئی مشکل پیدا نہیں کر سکے، انہوں نے اعتراض کا رخ حدیث کے متن کی طرف موڑ دیا اور کہتے ہیں کہ ولایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد دوستی اور محبت تھی، اور آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھیں۔ اس حدیث کا خلافت اور امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنین پر روحانی اور سیاسی اختیار بالخصوص امام علی علیہ السلام کے لیے تھا، اور وہ کسی کمی بیشی کے بغیر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 328 پر، اور اب ہم ساتھ ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، اگر اہل سنت لفظ مولا کہ ان 20 معنوں کے علاوہ جو ان میں سے بعض نے جمع کیے ہیں 1001 مزید لغوی معنی دریافت کر لیں، تب بھی حدیث کے متن اور واقعے کی ابتدا اور انتہا سے واضح ہے کہ اشارہ خلافت کی طرف تھا۔ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ اور دوسرے لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو مبارکباد دوستی اور محبت کی بنا پر دی تھی، یا یہ مبارکبادیاں حکومت اور خلافت کے سلسلے میں تھیں؟ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی معقول آدمی دوسرے کو دوستی کی بنا پر مبارکباد نہیں دیتا۔ شیعہ علماء نے اس اور دوسری احادیث پر تفصیل سے بحث کی ہے، اور بہت سی ایسی روایات کے حوالے دے سکتے ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کی جانب سے اشارہ کرتی ہیں۔ اس موضوع پر شیعہ علماء نے خاص کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: احتجاج شیخ مفید کی ہے، الشافی سید مرتضیٰ، عیان الشیعہ سید محسن امین، المرجعات شیخ شریف الدین، اور الغدیر علامہ محسن امینی۔ کتاب الغدیر 12 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ شیعہ اپنے مذہب اور اعتقاد کے مطابق امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ولایت کے لیے کسی دوسرے سے زیادہ موزوں تھے، کیونکہ آپ خلافت کوئی فائدہ حاصل کرنے یا لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں چاہتے تھے، آپ دنیاوی مقاصد کے لیے اس کے طالب نہیں تھے۔ امام علی علیہ السلام کی روحانی قوت اس سے کہیں بلند تھی کہ آپ کسی منصب کی خواہش کریں، کیونکہ آپ کی نگاہوں میں دنیا اس گروہ کی گرد کی مانند ہے جسے بگولے ادھر ادھر اڑائے پھرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی تو میں ان سے ملنے گیا اور دیکھا کہ وہ اپنا جوتا مرمت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے علی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بوجھ تو اس کام کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے جب تک جوتا مرمت نہیں کر لیا مجھ سے بات نہیں کی، پھر میری طرف مڑے اور کہا میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا خواہ اس کی قیمت کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ میں نے کہا اس کی قیمت 1 یا 2 درہم ہے۔ اس پر انہوں نے کہا انورٹڈ کاما میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جوتا میری نگاہ میں تم پر حکومت کرنے سے بہتر ہے، بجز اس کے کہ جو اختیار مجھے حاصل ہے اس کے ذریعے ایک حق کا دفاع کروں یا ایک جھوٹ کو مٹا دوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ شخص خلافت کے لیے کس قدر موزوں ہوگا جس کی نگاہ حکومت اور دنیا کی قیمت جوتے کے ایک تسمے کے برابر بھی نہ ہو، بلکہ زیادہ مناسب ہوگا کہ ساری دنیا اس کا جوتا ہو اور وہ اس پر حکومت کرے۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے جو کچھ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ محض الفاظ اور آراء نہیں تھیں، دراصل یہ آراء امام علی علیہ السلام کے عظیم دل کی گہرائی سے نکلی اور انہوں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور زندہ رکھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنا یہ ایمان تمام مشکلات کے دوران قائم رکھا۔ المختصر، امام علی علیہ السلام ایسے آدمی ہیں جن کی پیشوائی مسلمانوں تک محدود نہیں۔ وہ مشرق یا مغرب کے آدمی نہیں ہیں، وہ دنیا کے میر میدان اور انسانیت کا مکمل نمونہ ہیں۔ اگر ہم یوم علی کے سلسلے میں جشن منائیں تو ہم
یہ تہوار انسانیت کی فضیلت اور دنیا کے بہترین نمونے کے لیے منائیں گے. ہم اسے مذہب اور علم کی شان و شوکت کے لیے منائیں گے. ہم اسے اخلاص اور قربانی کی شان کے لیے منائیں گے. ہم اسے شجاعت اور دلاوری کی عظمت کے لیے منائیں گے. ہم اسے دین کی تکمیل اور نعمتوں کے اتمام کے لیے منائیں گے. اور ہم اسے اسلام کو مشرق اور مغرب میں پھیلانے کے لیے منائیں گے. اور پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے تے میم تے، اور میم کے اوپر تشدید ہے، یعنی کہ تمت یعنی مکمل ہو گیا. اور اس کے نیچے نام لکھا ہے محمد جواد مغنیہ. اب آ گئے ہیں ہم پیج نمبر 330 پہ. یعنی اس کتاب کو ویسے تو یہ مکمل ہو گئی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ 330 صفحے پر ضمیمہ کے چھپا ہوا ہے، اور ضمیمہ نمبر 1. تو اس میں مختلف ضمیمے ہوں گے، آگے جا کے پتہ چلے گا. ضمیمہ نمبر 1 ہے جس کی ہیڈنگ ہے امام علی علیہ السلام کا خطبہ بسلسلہ عید غدیر. اور سامعین اس کو میں تفصیل سے دیکھ رہی تھی تو یہ کم از کم 5-6 صفحات پر ہے. تو میرے خیال سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم یہ اپنی نیکسٹ ریڈنگ میں اس کی باقاعدہ اس کو تسلسل سے پڑھیں، اور تاکہ ایک ہی نشست میں یہ مکمل ہو جائے. تو پھر اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.